نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ وہ مسئلہ مزامیر کے ساتھ قوالی کا ہے، جو موجودہ دور میں بڑا ہی مشہور ہے اور عام ہو چکا ہے۔ ڈھول تاشے کے ساتھ قوالی سنی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، اور اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ جی یہ ناجائز ہے، حرام ہے شریعت کے اندر مزامیر کے ساتھ، ڈھول تاشے کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں، آگے جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنج شکر، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور دیگر بڑے بڑے مزار شریف جہاں ہیں، مزارات، ان پر یہ ہوتی ہے، تو لہٰذا پہلے وہاں جا کر بند کرایا جائے، پھر ہمیں آ کر کہا جائے کہ آپ بند کریں۔ تو ان کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ جواب دیتے ہیں۔ آپ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 24 رضا فاؤنڈیشن والوں کی ہے یہ، اور صفحہ نمبر 138 کے اندر مسئلہ نمبر 31 پہ آپ نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ سے پوچھا گیا کہ سماع مزامیر یعنی مروجہ قوالی کا جواز اس امر کے صاحب شریعہ علیہ تحیات و تسلیمات کے کس قدر صادر ہوا تھا، اس کے پچھلے قرنوں کے لوگوں نے کس قدر بڑھایا، اب سماع قوالی کرنے والے کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں مزامیر حرام ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا ریشمی کپڑوں اور باجوں کو حلال سمجھیں گے، فرمایا کہ وہ بندر اور سور ہو جائیں گے، یعنی جو قوم ریشمی کپڑا پہننا، باجے بجانا حلال سمجھے گی تو وہ سور اور بندر ہو جائیں گی۔ آگے فرماتے ہیں ہدایت شریف کے اندر وغیرہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں مزامیر حرام ہیں۔ سلطان الاولیاء حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نظام الحق والدین فوائد الفوائد کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ مزامیر حرام است، یعنی مزامیر حرام ہے۔ مزامیر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ڈھول تاشا جو آج کل عام ہے قوالی کے اندر، وہ تمام تر چیزیں۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مکتوبہ شریف میں مزامیر کو زنا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، یعنی مزامیر کے ساتھ جو مزامیر بجاتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں قوالی کے اندر، آپ فرماتے ہیں زنا کے ساتھ آپ نے اس کو شمار کیا ہے، مترادف کہا ہے۔ اسی طرح روز عید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عید کے دن آپ سے منقول ہے کہ وہ بھی نہ بالقصد متوجہ ہو کر اوقات سرور میں بے جلاجل کا دف حیات کا تدرب پر نہ بجایا جائے، شرعاً جائز ہے۔ قوالی والوں پر لازم ہے کہ مزامیر قطعاً ترک کریں، بوڑھے یا جوان مردوں سے صاف اور پاک غزلیں سنیں۔ یہ آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 138 اور مسئلہ نمبر 31 پر وضاحت فرمائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مسئلہ نمبر 32 پر پھر سوال ہوا، جو کہ آج کل جو کہا جائے لوگ جو جواب دیتے ہیں، واللہ عالم وہ کہاں سے سیکھتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں جی ان سے اگر کہا جائے کہ یہ مزامیر کے ساتھ قوالی کرنا ڈھول تاشے کے ساتھ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ فوراً جواب دیتے ہیں جی آج کل جو دور ہے، لوگ جو ہے برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کم از کم وہ ذکر تو سن رہے ہیں، ذکر تو ہو رہا ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے، قربان جائیے، آپ نے اس مسئلے کی بھی اس وقت وضاحت کی، اس وقت 100 سال کم از پہلے اس مسئلے کی وضاحت، یعنی اس طرح کے لوگوں کی ذہنیت جو یہ کہتے ہیں کہ چلو ذکر ہو رہا ہے تو کیا کم از کم گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو یہ جائز۔ آپ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا
کہ جب فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ کی پابندی لوگوں سے اٹھتی جاتی ہو تو حضور سیدی تو ایسی حالت میں مزامیر کے ساتھ سماع جائز ہے یا نہیں؟ تو حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مزامیر حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں، یعنی ہر حالت میں مزامیر کے ساتھ قوالی سننا کروانا حرام ہے۔ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کے سبب گناہ جائز ہو جائے، یعنی اگر پہلے ہی لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں تو مزید آپ ایک اور گناہ کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر لوگ گناہوں کے سبب گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں کے سبب اگر گناہ جائز ہو جائے تو شریعت منسوخ کرنا فاسقوں کے ہاتھ میں رہ جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں اسی کے اندر مسئلہ نمبر 24 سے آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حکم ہے شریعت مطہرہ کا مسئلہ ذیل میں زید کہتا ہے، یعنی سائل نے، سوال نے، کرنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا، اس سے مراد ایک زید کہتا ہے قوالی آلات مزامیر کے جائز ہیں اور بس کثرت مشائخ کرام نے اسی طرح سنا ہے۔ سائل یہ کہہ رہا ہے سوال کے اندر کہ قوالی آلات مزامیر کے ساتھ جائز ہے اور بکثرت مشائخ کرام نے اسی طرح اس کو سنا ہے، اور کہتا ہے کہ مزامیر باجوں کو کہتے ہیں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، اور ڈھولک، سنار، طبلہ، مجیرے، ہارمونیم، سرنگی مزامیر میں داخل نہیں بلکہ ان کو دف کہا جاتا ہے یا ایک دف کے حکم ہے۔ اور آگے کہا کہ اگر زمانہ اقدس میں یہ چیزیں موجود ہوتی تو مثل دف کے اس کا بھی حکم فرماتے، اور کہتا ہے کہ تم لوگ نا اہل ہو اور رموز مشائخ طریقہ سے نا واقف ہو، اگر حرام ہو تو تمہارے لیے مگر ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ جو سائل ہے، جو پوچھ رہا ہے، وہ کہتا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صاف جائز بتایا۔ پس یہ سوال کہ باجے مذکور صدر کے ساتھ قوالی سننا کیا جائز ہے یا حرام؟ اگر حرام ہے تو زید کے لیے وہ حرام کو بالاعلان حلال کہتا ہے، یعنی سائل اس مسئلے کو باجے کے ساتھ قوالی کرنا بالاعلان حلال کہتا ہے، جائز کہتا ہے، اس کو کرتا بھی ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور بالعموم ایسی مجالس میں شرکت کرتا ہے۔ کیا حکم ہے؟ اس کے پیچھے نماز فریضہ کیسی ہوگی اور مزامیر کی تعریف کیا ہے، اور باجے مذکور مزامیر ہیں یا نہیں، جو حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وضاحت سے ارشاد ہو۔ یہ آپ سے سوال پوچھا گیا۔ اب بڑے ہی غور سے حضور سیدی اعلی حضرت نے جو جواب عطا فرمایا ہمیں اس کو سننا بھی چاہیے اور حضور سیدی اعلی حضرت کی بات پر عمل بھی کرنا چاہیے اگر ہم سنی ہیں تو۔ یہ اہل سنت کے لیے، سنی کے لیے، باقی پیلے دبلے لوگوں کے لیے نہیں ہے، 2 نمبر کے لیے، یہ خاص سنی بندے کے لیے ہے۔ حضور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں جو پیچھے مسئلہ ذکر ہوا، پوچھا گیا، زید کا نام، یعنی زید کا نام دیا گیا کہ زید کا قول، آپ فرماتے ہیں زید کا قول باطل اور مردود ہے، یعنی جو اس نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ باطل اور مردود ہیں۔ حدیث شریف کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا، فرماتے ہیں مزامیر کا لفظ نہیں بلکہ مضاعف معازف کا ہے، جو سب باجوں کو شامل ہے، سب باجے اس میں آ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا اور ریشمی کپڑوں اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ وہ بندر اور سور ہو جائیں گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ پر بھی افترا کیا ہے، پیچھے مسئلے کے اندر کہا کہ امام غزالی نے اہتمام کیا، حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بندے نے حضور امام غزالی علیہ رحمہ پر جھوٹ باندھا، اور آگے فرمایا کہ مذکورات خبیثہ کو صاف ناجائز بتایا حضور سیدی امام غزالی علیہ رحمہ، اور انہوں نے ان کے جواز کی طرف میل جول کو جو مزامیر سے ہے مشائخ کرام پر بھی افترا کیا، یعنی مشائخ کرام بکثرت کرتے تھے تو ان پر بھی جھوٹ ہے۔ حضور سیدی فخر الدین زراوی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاد جو حضرت سید محبوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کشف القنا عن اصول السماع کے اندر یہ حکم
باحکم حضور لکھا کہ اس کی تصریح فرمائی باجوں کے ساتھ قوالی سننا ہمارے مشائخ اکرام پر جھوٹ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ زمانہ اقدس میں طبلہ سرنگی خاک ہوتے بلا، تو حضور اگر وہ ہوتے تو معاذ اللہ سرکار ان کو حکم دف کے دیتے یا جواز کا دیتے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس بندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت جرات کی ہے، یعنی تہمت لگئی ہے، افترا کیا، جھوٹ باندھا۔ ایسا شخص سخت نااہل ہے، اوروں کو نااہل کہتا ہے، اور امام بنانے کے قابل نہیں۔ اس کے پیچھے فرض نفل کچھ نہ پڑھا جائے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں یہ طرح طرح کے جو سوال ہوئے، آج کل بھی یہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں، سوال اٹھتے ہیں کہ جی فلاں مزار شریف پر دیکھیں وہاں فلاں اتنے بڑے گدی نشین ہیں، جی وہ تو کروا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم دیکھیں وہ گدی نشین تو ہیں، بیٹھے ہوئے تو ہیں، شریعت کے کتنے حامل ہیں، طریقت کے کتنے حامل ہیں، شریعت کتنی پڑھی ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ جو یہ مزامیر کے ساتھ ڈھول تاشے کے ساتھ جو قوالی سنتا ہے یا کرواتا ہے، یہ دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ دعا ہے پروردگار ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔